کائنات پیچھے سکڑ گئی، سمٹ گئی، اور وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے، جبریل بھی سکتا رہ گیا اور وہ اپنے رب کی وسعتوں میں بلند ہوتا چلا گیا ہوتا چلا گیا۔ عرش کے بھی در کھلے، وہ بھی جھوم جھوم اٹھا کہ آج تو جہاں کا سردار آ رہا ہے۔ عرش کا بھی استقبال دیکھنے والا تھا، پر کوئی آنکھ ہوتی تو دیکھتی، وہ تو جبریل نہ دیکھ سکے، میں آپ کہاں دیکھیں۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے، پھر وہ بھی اٹھ گئے، اور حبیب و محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ التحیات، میرا نبی بولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب کا جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بلندیاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی۔ میرے بھائیو صلح کر لو، صلح کر لو، منالا میرے نبی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، عیاں نہاں ہر چیز عیاں، سر علانیہ ہر چیز علانیہ، رات بھی روشن، دن بھی روشن، صبح بھی روشن، شام بھی روشن، جوانی بھی روشن، بچپن بھی روشن، لڑکپن بھی روشن، سفر بھی، حضر بھی، جنگ بھی، امن بھی، سعادت بھی، قیادت بھی، خامن بن کے، باپ بن کے، بھائی بن کے، سردار بن کے، قائد بن کے، سپہ سالار بن کے، حاکم بن کے، قاضی بن کے، عادل بن کے، پڑوسی بن کے، خامن بن کے، باپ بن کے، بھائی بن کے، بیٹا بن کے، تاجر بن کے، سب کچھ بن کے دکھایا ہے۔ اندھا ہی ہوگا جس سے یہ نور نظر نہ آئے، اندھا ہی ہوگا جس سے یہ نور نظر نہ آئے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے عالی شان، سب سے عالی نسب، علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور ہمارے نبی کا سارا حسن چھپا دیا، تھوڑا سا دکھا دیا۔ اگر اللہ میرے آپ کے نبی کا حسن دکھاتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی۔ تو آؤ بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بنائیں، جو اللہ تعالیٰ نے روز و روشن کی طرح واضح۔ نسب تاریخ کا حصہ ہے، دین کا حصہ نہیں۔ نسب تاریخ کی چیز ہے، شریعت نہیں، شریعت نہیں۔ لیکن میرے نبی کے اللہ نے نسب کو بھی آدم علیہ السلام تک زندہ رکھا، سلامت رکھا، موجود رکھا، محفوظ رکھا۔ ستاروں کی طرح جگمگاتا نسل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، ساری پیڑھی موجود ہے، ساری پیڑھی موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن داود بن قنوال بن عدی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن صابح بن جاہم بن ناهش بن ناقي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارع بن سمي بن نجم بن عوض بن عران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناهور بن سروج بن رعوز بن فائد بن عابر بن أرفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن متوشالح بن يرد بن ملهلئيل بن سينان بن آنوش بن شيث اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں گیا پچھلے سال عمرے پر، تو میں روزے پر کھڑا تھا، سلام پڑھ رہا تھا، مجھے ایک دم خیال آیا یہ ہمارے میراثی جو فیض آتے تھے آج بھی موجود ہیں، وہ جب آتے ہیں نا تو شروع ہو جاتے ہیں، پہلے میرا نام لیں گے، پھر میرے پیو کا، پھر دادے کا، پھر دادے کا، ان کو اتنے نام یاد ہیں جو مجھے خود یاد نہیں ہیں، اور ساری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، جھوٹی، اور مجھے بھی پتا جھوٹ بول رہے ہیں، اور مجھے بھی پتا چلا دانے رہنے ہو رہے ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹی تعریف بھی اثر کرتی ہے، جھوٹی تعریف بھی اثر کرتی ہے، اور ہر دفعہ وہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی آتے ہیں۔ تو میرے نبی سے سچا کون ہوں؟ ان سے اللہ اور اس کے نبی کی یہ دو ہی جن کی تعریف کی جا سکتی، اس کے علاوہ تو امید کی جا سکتی کہ اچھا ہوگا، اللہ اچھا کرے گا۔ یہ تو دو ہستیاں ہیں جن کی جتنی تعریف کرو اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا۔ تو میں نے سلام پیش کیا، پورا ساتھ نسب پڑھ کے پیش کیا،
السلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تو آدم علیہ السلام تک میں نے نسب پہنچایا۔ اس وقت جو میرا حال ہوا، میں کچھ 16-17 سال سے ہر سال جا رہا ہوں، لیکن اس وقت جو میری کیفیت بنی، نہ کبھی پہلے بنی نہ بعد میں بنی، تو بھائیو میں مجھے خیال ہے تو چلو اور کوئی ٹاکی لگنے لگے، ایسی ٹاکی لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی دی جا کے پڑھ سکے۔ سچے کی تعریف، بھائی آپ لوگ میری تعریف کرو، جھوٹ بھی ہے سچ بھی، اور اللہ کے نبی کی جتنی تعریف کرو سچ ہی سچ ہے۔ بلکہ ابھی میں نے تھوڑا بیان کیا ہے، میرا رواں زبان بن کے بولے نہیں، ابھی میں نے تھوڑا بیان کیا ہے، سارے انسان بولے نہیں، ابھی بھی تھوڑا بیان ہوا ہے۔ کوئی نہیں سکتا جس کی ثنا اللہ خود بیان کرے، جس کی تعریف اللہ خود بیان کرے، میں کیسے بیان کر سکتا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو رہبر بناؤ، قائد بناؤ، ان کے پیچھے چلو، آنکھیں بند کر لو۔ چاروں طرف ظلمت اندھیرا ہے، چاروں طرف ٹھگ بیٹھے ہیں، کچھ ایمان کے ڈاکو، کچھ جان کے ڈاکو، کچھ مال کے ڈاکو۔ یہ جان لوٹنے کو آیا، یہ مال لوٹنے کو آیا، یہ ایمان لوٹنے کو آیا۔ سب سے ہٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جاؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزتوں کے در کھول دے گا۔ کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے، اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر کو نور سے بھرے۔ ایسا شاعر دنیا میں شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ ہماری اردو میں تو ہوا ہی نہیں، میں تو فارسی میرا اتنا مطالعہ نہیں، عربی میں ضرور کہتا، عربی میں بھی صحابہ کا دور چھوڑ دو، ایسا شاعر نہ عربی میں ہے نہ اردو میں ہے۔ کیا اللہ نے اس پر فیضان کیا تھا کہ محمد جو وفاتوں نے تو ہم تیرے جان نکالا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تب اس کی تو بے وفائی ہے، قدم قدم پہ جھوٹ، ظلم، زنا، شراب، رشوت، چور بازاری، ماں باپ کی نافرمانیاں، سود، جوا، گانا بجانا، رقص، موسیقی، ننگا پن۔ میرے بھائیو واپس آ جائیں، اللہ کے واپس آ جائیں۔ اگر بڑا خوفناک کا منظر دکھائی دے رہا ہے، واپس آ جائیں۔ توبہ کے سوا چارہ نہیں، توبہ نہ کی تو کوئی بڑا کوڑا نہ برس جائے، کوئی اور کچھ نہ ہو جائے، کہیں زمین پھر نہ جنبش میں آ جائے، کہیں ہوائیں پھر نہ پاگل ہو جائیں، کہیں پتھر پھر نہ برسنا شروع ہو جائیں، قبل اس کے کچھ ہو جائے۔ ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کے دامن میں پا جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ یہ تبلیغ میرے نبی کا کام ہے، یہ کسی جماعت کا کام ہوتا اللہ کی قسم ہندوستان میں مر جاتا، زیادہ پاکستان میں چند سال چل کے ٹوٹے ٹوٹے ہو کے ختم ہو جاتا۔ یہ تو 6 براعظم میں چمک رہا ہے۔ سارے کرنے والے ان پڑھ لوگ، سیدھے سادے لوگ، نہ پیچھے کوئی دماغ، نہ پیچھے کوئی سرمایہ، نہ پیچھے کوئی فنڈ، نہ پیچھے کوئی بڑے بڑے عالی دماغ۔ عام مسلمان، دیہاتی مسلمان، ان پڑھ مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، عورتیں بھی مرد بھی، اللہ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ میں جبوتی ہو کر آ رہا ہوں، 2 مہینے پہلے گیا تھا، اس کے جنگل میں اجتماع تھا، جنگل میں، اور اس کی زبان، اس جنگل کی زبان خود جبوتی ملک والے نہیں سمجھتے تھے۔ وہاں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں 3,000-4,000 کا مجمع جمع ہو رہا ہے اور وہاں ترجمے سے بیان ہو رہا ہے۔ تم براہ راست سن رہے ہیں، براہ راست آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ پر وہ تاثر نہیں ہے۔ وہ ترجمے سے سنتے تھے
اور وہ بے قرار ہو کے اٹھتے ہیں۔ میں نے اتنا ایمانی جذبہ، 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا، 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا، ایسا فخر کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے ہیں۔ اور ہمیں کئی وقت کھاتا دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، پھر فارغ بلکہ وہ ایک کا سنا رہے تھے، اس میں خود نہیں تھا، دوسرے ساتھی ان کا بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، کہنے کا بھی تو کل کھایا تھا، پھر کھا لو، تم تو کھاتے ہی رہتے ہو۔ ایسا فخر اور یہ تبلیغ کا کام وہاں پہنچا 1972 میں۔ عبد الجبار صاحب ہمارے فیصلہ آباد کے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے جبوتی میں پیدل چلے، اور میں وہاں اجتماع کر کے آ رہا ہوں، اور نوجوان، بالکل نوجوان، اور 3 جگہ ترجمے ہو کر بات پہنچ رہی، وہ بے قرار ہو کے اٹھ رہے ہیں، اور 4 مہینے اور چلا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کام ہے تبلیغ۔ یہ کسی اور نسبت پر ہوتا تب کم ہو گیا ہوتا۔ کتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، یوں لگتا تھا جیسے عالم ہل جائے گا، ایسے سو گئیں جیسے بوڑھا میت سو جاتا ہے۔ جوان کی میت تو کچھ بھرپور نظر آتی، بوڑھے کی میت ایسے ہے بالکل بیچارگی کی آخری حد ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسا کام ہے کہ جو 1926 میں شروع ہوا اور 2000 سے 80 سال ہو گئے، آگے اور 6 بر اعظم لپیٹ میں، عرب بھی، عجم بھی، کالے بھی، گورے بھی، ہر فرقے کے مسلمان، ہر مسلک کے مسلمان، ہر مذہب کے مسلمان، ہر مزاج کے مسلمان، ان پڑھوں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا۔ گونگوں کی جماعت ملائیشیا گئی، 4 گونگے لے کر آئی، 4 مہینے لگا کر گئے۔ ابھی ایک گونگوں کی جماعت برطانیہ جا رہی ہے، پچھلے مہینے میں کارگزاری سن رہا تھا تو گونگوں کی جماعت برطانیہ جا رہی ہے۔ امت کے ہر طبقے میں سراغ ہوا، ہر طبقے کو اللہ نے ہدایت کا سامان پہنچایا۔ وہ جنید جمشید جو سکرین پہ ناچا کرتا تھا، کل وہ 7 مہینے کے لیے چلا گیا جماعت میں برطانیہ۔ سعید انور جو بلے گھمایا کرتا تھا وہ 7 مہینے کے لیے چلا گیا برطانیہ، دونوں کٹھے ایک ہی جماعت میں گئے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو آس دلا دی، امید دلا دی کہ نہیں، آج بھی اگر محنت ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نظام چلا سکتا ہے، اور ہدایت اور بڑے سے بڑا پتھر دل بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی فوج میں جا کر محنت کر لے، کوئی ان کو جا کے تیار کر لے، کوئی ان کو، ہم چونیا میں تھے تو ایک ذمہ دار وصول کیا، گاڑی میں لا رہے، پولیس کا وہ راستے میں جو ہوتا ہے بیریئر پہ ذرا گاڑی ایسا ہوئی تو پولیس والا آگے کر کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا سارا چونیا ٹھیک ہو جائے گا۔ پولیس والا کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا سارا چونیا ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح سے شام تک وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ شام کو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سے اثر ہو گیا، مجھے پتا چلا، میں کہا یہ ہل گیا، ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے۔ اگلے دن وہ گیا، پتا چلا جتنوں کی زمینیں دبائی ہوئی تھی سب کو بلا کر کے واپس۔ وہ اتنا خوف زدہ کہنے کچھ ٹھیکے پہ رکھ لو، پتہ نہیں پھر کدا نہیں تو بدل جاؤ، کہنے کچھ ٹھیکے پہ رکھ لو، سب ٹھیکا دو، پچھلی میری معاف کر دو، پچھلی میری معاف کر دو، چاہے اپنی زمین لاؤ، اپنی جائیداداں لاؤ، جڑے میں تھوڑے پیسے کھا گیا میں وہ بھی واپس کر دیتا، میری پچھلی معافی دے دو۔ یہ ایک دن میں وہ شخص بدلا ہے، ایک دن، 3 دن بھی پورے نہیں لگا ہے، ایک دن۔ برطانیہ میں 1982 کی بتا رہا ہوں، ایک آدمی کو ہم ملے، اس نے صرف جو انگوٹھیاں پہنی تھیں وہ کچھ 20 لاکھ کی تھی، 1982 کی بتا رہا ہوں، صرف انگوٹھیاں کم از کم 20 لاکھ کی انگوٹھیاں تھیں، انہیں بڑے بڑے ہیرے، بڑے بڑے اس میں جواہر کٹ تھے۔ وہ اس کی بیوی اندر آئی، اس نے ہمیں سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہم نے ہاتھ نہیں ملایا تو اس نے ہم پر چڑھائی کر دی کہ تم بدتمیز، تم گمار، تم اجڑ، تم نے میری بیوی کی توہین کر دی، اس کو سلام نہیں کیا، اس کو ہاتھ نہیں ملایا۔ اور اس الو کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کی بیوی کی عزت کی تھی، اور اس نے اتنی گالیاں دی، چپ کر، ایک لفظ زبان پہ نہیں آتا۔ اس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک بے عزت کر کے واپس گئی۔ پھر سے دوبارہ تیسری ملاقات میں نے کہا آپ مسجد آئیں گے، میں آپ کو لے آتا ہوں، کہا آ جاتا ہوں۔
مسجد میں آ کر کہنے گا آج 27 سال